وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوه او تخفوه يحاسبكم به الله وقال الله تعالى في مقام آخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک شخص کے دل میں ایمان ہے، مسلمان ہے، اس بندے کے عقائد بھی درست ہیں، مسلمان درستگی عقیدہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود دل نہ چاہتے ہوئے بغیر اختیار کے ایمان اور عقائد کے خلاف جتنے سنگین وساوس آئیں، خواہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، جنت جہنم دوزخ پل صراط کے بارے میں، جس کے خلاف بھی وساوس آئیں تو بندے کو ان وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ان خیالات اور وساوس کو برا سمجھ رہا ہے اور بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ خیالات اور وساوس مجھے نہیں آنے چاہیے تھے، تو اس صورت کے اندر وہ وساوس ایمان کے اوپر، عقیدے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس کے آنے پر حضرات صحابہ کرام کو صریح ایمان کی خوشخبری سنائی تھی کہ وساوس کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کسی بندے کو ایمان عقائد کے بارے میں وساوس آتے ہیں تو اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میرے دل میں ایمان ہے تبھی تو مجھے وساوس آ رہے ہیں، اور اگر پریشان ناگوار خیالات وساوس کے اوپر بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے کہ انسان پریشان ہو رہا ہے، ورنہ جن لوگوں کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوتا تو اول تو ان کو وساوس اور خیالات نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے۔ یہ خیالات اور وساوس نمازی بندے کو آتے ہیں، یہ ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت کرنے والے، نیکی کے راستے پہ چلنے والے ان کو آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی شرابی کے پاس چلا جائے، آپ کو خیالات آتے ہیں؟ کہتے مجھے تو نہیں آتے۔ بندہ کسی زانی کے پاس چلا جائے، کسی حرام کھانے والے کے پاس چلا جائے تو ان کو خیالات نہیں آتے۔ اگر آتے بھی ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اگر مومن برے خیالات کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایک نعمت ملی ہے۔ اللہ کے بارے میں شیطان مختلف قسم کے خیالات ڈالتا ہے کہ تم کہتے ہو اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے تو دکھاؤ اللہ کہاں پہ ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کا رخ کس طرف ہے، اس قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ کافر، یہودی، عیسائی اس قسم کے کویسچن کر کے ہمارے نوجوان مسلمان طبقے کو پریشان کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ عقلی دلیل مانگتے ہیں کہ اس کے اوپر عقلی دلیل پیش کرو تاکہ ہماری عقل تسلیم کرے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر
ایک شخص نے شہر کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر کہا جو بندہ مجھے ان 4 سوالات کے جوابات دے گا تو میں اس شخص کی شخصیت کو، علمیت کو، صلاحیت، استعداد کو مانوں گا اور میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، لیکن ان 4 سوالات کے جوابات نہ قرآن سے دینے ہیں، نہ حدیث سے دینے ہیں، نہ بخاری سے، نہ مسلم سے، نہ ترمذی سے، نہ نسائی سے، کسی کتاب سے نہیں دینے، بلکہ اپنی عقل کے مطابق، تاکہ میری عقل بھی تسلیم کرے۔ اب کوئی بندہ وہ 4 سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار نہ ہوا، چونکہ قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ پڑھا ہے بندہ وہ بتا سکتا ہے۔ بادشاہ کو یہ خبر پتہ چلی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا جواب علماء کرام کے ذمہ ہے، علماء دیں۔ تو بادشاہوں کی نظر بھی اس وقت علماء کے چہرے کے اوپر ہی پڑتی تھی، نگاہ انتخاب علماء ہی ہوتے تھے، اس لیے ہمیں اپنے علماء کے اوپر، اکابر کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی بزرگ کے سامنے ایک شخص نے شکایت کی، ان کی کسی بات کو پیش کیا تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ مجھے مفتی صاحب کے اوپر اعتماد ہے۔ اب اگلا بندہ شکایت لگانے والا پریشان، تو وہ بزرگ کہنے لگے اگر میرے سر کے اوپر ٹوپی ہو اور مفتی شفیع عثمانی یہ کہہ دیں کہ تیرے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو غلط کہوں گا، مفتی صاحب کی بات کو درست قرار دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ کی حس خراب ہو چکی ہو، میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہو، میں اپنے علماء اور اکابر کے اوپر اعتماد کو ہرگز ختم نہیں کروں گا۔ یہ لوگوں کو اپنے علماء کے اوپر اعتماد ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے سے، مہد سے ایک رسالہ نکلتا ہے الاکابر، اور حدیث آتی ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہاری اکابرین کے ساتھ ہے، برکت تمہاری بڑوں کے ساتھ ہے۔ جس کا بڑوں کے ساتھ تعلق بن گیا، اعتماد ہو گیا، اللہ اسے برکتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے علماء سے کہا کہ جواب دیں۔ مختلف کتابوں کے اندر مختلف ناموں سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ان 4 سوالات کے جوابات میں دوں گا۔ امام صاحب کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بڑے بڑے علماء، اکابرین، مشائخ حیران پریشان، یہ آج کا چھوکرا کیا جواب دے گا؟ اور آج کی اصطلاح معاشرے کے اندر یہی ہے کہ آج کا بچہ یہ کیا جواب دے گا؟ لیکن امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت، فطانت، حاضر جوابی، یہ اللہ نے بہت کچھ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز اپنی زندگی کے اندر نہیں پڑھی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہو، تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، انہوں نے تو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ میں مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ امام صاحب نے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جوان ہونے سے پہلے حج کے سفر پہ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب نے اپنی زندگی کے اندر ایک بھی حج کو قضا نہیں کیا، ایک بھی حج کو نہیں چھوڑا، اور لوگوں کو علم ہے کہ حاجی کے اوپر عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے۔ وہ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، بال کٹواتا ہے، اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو امام صاحب نے حج کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا۔ چنانچہ وہاں پہنچے، بادشاہ نے پورے ملک کے اندر اعلان کروا دیا کہ یہ 4 سوالات ہیں، عقلی بنیاد کے اوپر اس کے جواب دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس مناظرے کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے پورا شہر امڑ آیا، لاکھوں کی تعداد کے اندر، کثیر تعداد کے اندر لوگ جمع ہو گئے۔ وہ شخص بھی آیا جس نے 4 سوالات کرنے تھے، بادشاہ بھی اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے آیا۔
चुनाचे मुनाजरा शुरू हुआ, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जो वक़्त मुतअय्यन था उस वक़्त के ऊपर नहीं पहुँचे। तो वो शख्स कहने लगा, बादशाह सलामत, देखा आपका मुनाजिर तो वक़्त के ऊपर भी नहीं आया, मेरे सवालों का जवाब कोई माई का लाल दे ही नहीं सकता, किसी बंदे के अंदर ये जुर्रत नहीं कि मेरे सवालों के जवाबात दे सके। बादशाह हैरान, मुसलमान परेशान कि इमाम साहब ने ख़ुद कहा था मैं जवाब दूंगा, आने के अंदर ताख़ीर कर दी। तो लोगों ने नारा लगाया, हमारा मुनाजिर आ गया, हमारा मुनाजिर आ गया, हमारा कायद जर्नेल आ गया। जब इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह करीब आए तो शख्स कहने लगा, वक़्त पे क्यों नहीं आए? तो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि वजह ये थी कि मैंने दरिया को क्रॉस करके आना था, उबूर करके आना था, मेरे पास कश्ती नहीं थी और किनारे के ऊपर कश्ती का इंतज़ाम नहीं था। चुनाचे मैंने देखा कि एक दरख्त ज़मीन से निकला, उसके टुकड़े हुए और तख्ते बने, हत्ता कि उस दरख्त ने एक कश्ती की सूरत इख्तियार कर ली। मैं कश्ती के अंदर सवार हुआ, उस कश्ती ने बग़ैर मल्लाह के मुझे दूसरे किनारे के ऊपर पहुँचा दिया। तो वो शख्स कहने लगा, बादशाह सलामत, आपका मुनाजिर तो झूठा है, क्या कश्ती खुद ब खुद बन सकती है? क्या दरख्त खुद ब खुद ज़मीन से निकल सकता है? तो इमाम साहब ने कहा कि इस शख्स का पहला सवाल ये था कि जब हर चीज़ को बनाने वाला एक है तो कायनात का बनाने वाला कौन है? कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है, इस कायनात का बनाने वाला कोई नहीं है। इस शख्स ने यह सवाल किया, जब कायनात खुद ब खुद नहीं बन सकती, इसका बनाने वाला है, तो इसी तरह ये कश्ती जो है ये खुद ब खुद जो बनी है तो इसका भी कोई बनाने वाला है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है और बनाने वाला इसका परवरदिगार ज़ुल जलाल है। अब वो शख्स हैरान परेशान कि इमाम साहब ने किस तरीके से जवाब दिया है। तो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि दूसरा सवाल क्या है? तो वो कहने लगा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला कहाँ पर है और मुझे अक़ल से जवाब देना है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को ज़ोर से थप्पड़ मारा, उसे चोट लगी और कहने लगा, बादशाह सलामत, इसने मुझे थप्पड़ मारा, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि मुझे दर्द दिखाओ। तो कहने लगा, दर्द कैसे दिखाया जा सकता है? तो इमाम साहब ने फरमाया कि दर्द दिखाना तेरा काम है, अल्लाह को हम दिखा देंगे। तू दर्द नहीं दिखा सकता, अल्लाह को हम कैसे दिखा सकते हैं? उसने तीसरा सवाल किया कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के तख्त के ऊपर जाके बैठ गए और कहने लगा, अल्लाह ताला इस वक्त इमाम साहब को तख्त पे बिठा रहा है और तुझे जूतों के अंदर खड़ा कर रहा है। चौथा सवाल क्या कि अल्लाह का रुख किस तरफ है? तो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एक शम्मा जलाई, मोमबत्ती जलाई। जब वो जल गई तो इमाम साहब ने उससे पूछा कि इस मोमबत्ती का रुख किस तरफ है? तो उसने कहा, चारों तरफ इसकी रोशनी है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अल्लाह का रुख भी, अल्लाह भी पूरी कायनात को हर तरफ से देख रहे होते हैं। इमाम साहब ने ये 4 सवालात के जवाब दिए, वो बंदा लाजवाब हो गया। तो जब इस किस्म के सवालात किए जाएं तो हम उनको जवाब इस सूरत के अंदर अक़ली दलील की बुनियाद के ऊपर जवाब दे सकते हैं और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर बग़ैर किसी दलील के ईमान रखते हैं। तो अगर ईमान के बारे में वसाविस आए तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और अगर बंदा परेशान हो जाता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। इसी तरह कुछ लोगों को गुनाहों के बारे में वसाविस आते हैं कि शराब पी ली जाए, ज़िना कर लिया जाए, कत्ल कर लिया जाए, झूठ बोला जाए, गीबत की जाए, किसी का दिल दुखाया जाए, गुनाह करने का तकाज़ा पैदा होता है। अगर किसी को गुनाहों के वसाविस आते हैं तो ये गुनाहों के वसाविस का आना हरगिज़ तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं है।
صرف وساوس آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان خیالات کے اوپر عمل کر لیتا ہے یا جان بوجھ کے لے کے آتا ہے تو اس پر مؤاخذہ ہوگا، ورنہ مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ میں نے کل بھی حدیث بیان کی تھی کہ جو گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور جس عورت کو مرد کو گناہوں کے خیالات آئیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کام کے اندر مشغول کر لے، چونکہ جو بندہ کسی کام کے اندر مشغول ہوتا ہے اسے شیطان ان وساوس کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ شیطان عموماً اس بندے کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے جو بندہ فارغ رہتا ہے۔ اس لیے گناہوں کے خیالات آنے کے اوپر اللہ کی طرف سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو دل کے اندر ریا کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ریا ہے۔ اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریا قصد اور اختیار سے ہوتا ہے۔ جب تک بندے کا ارادہ نہ ہو اس وقت تک ریا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے طور پہ، ریا کے طور پہ عمل نہیں کر رہا، عبادت نہیں کر رہا، صرف بندے کو اس ریا کا خیال آتا ہے، ریا کا وسوسہ آتا ہے، تو یہ ہرگز ریا نہیں ہے بلکہ ریا کا وسوسہ ہے۔ بعض لوگ اسی وجہ سے عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ڈر کی وجہ سے، ریا کے ڈر کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی گناہ ملتا ہے۔ اس لیے کسی کے ڈر کی وجہ سے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خیالات کی بنیاد پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی نیکی یا خوبی کی وجہ سے انسان کے اندر عجب، خود پسندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک روحانی مرض ہے، گناہ کبیرہ ہے عجب اور خود پسندی، کہ انسان ہر کمال کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کہ نیکی میں نے کی ہے، یہ میری صلاحیت، میری قابلیت، میری استعداد۔ اگر کوئی انسان کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مجھے نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور نیکی کے کرنے پر، کمالات کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے باوجود انسان کے دل و دماغ کے اندر عجب، خود پسندی کا وسوسہ آ جائے تو یہ عجب اور خود پسندی نہیں ہے بلکہ عجب کا وسوسہ ہے۔ اس کے اوپر بھی بندے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور گناہ ہے جس کے وسوسے کی وجہ سے آج کا سالک پریشان ہو جاتا ہے کہ جی میرے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اور تکبر روحانیت کے اندر ایٹمی گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ بندہ جنت کی خوشبو کئی سو میل تک سونگھ نہیں سکے گا۔ اور تکبر کے مقابل کے اندر تواضع ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کے باوجود انسان کو تکبر کا خیال آتا ہے، تکبر کا وسوسہ آتا ہے، تو یہ ہرگز تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر کا وسوسہ ہے۔ اس لیے ریا کا وسوسہ آئے، تکبر کا وسوسہ آئے، یا عجب، خود پسندی کا وسوسہ آئے، یا گناہ کا وسوسہ آئے، تو یہ ہرگز قابل مؤاخذہ، قابل گرفت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام کے بارے میں انسانوں کو وساوس آتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، استعمال کروں نہ کروں، یہ حرام ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی کچھ تفصیل لکھی ہے۔ جس چیز کے متعلق شریعت مطہرہ نے حرام کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس حرام چیز کو وسوسہ، وہم اور شک کی بنیاد پہ حلال قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ وہ حرام ہی رہے گی۔ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا، کوئی بندہ وہم، وسوسہ اور شک کی بنیاد پہ اسے حرام نہیں کہہ سکتا بلکہ وہ چیز حلال ہی رہے گی۔ اسی طرح
کچھ چیزیں ہوتی ہیں حلال و حرام، لیکن اس کے بارے میں دلائل کی روشنی میں علماء کرام نے یا جو اس کے اندر مہارت رکھتے ہیں کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حلال ہو چکی ہے، یہ حرام ہے، تو اس کے اندر ہم خود اپنے طور پہ نہ حلال کا فتویٰ لگا سکتے ہیں نہ حرام کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ البتہ مشائخ اعظام علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ تب بھی اس چیز سے بچا جائے۔ اب معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کے ہاں دوسرے کے مال کو بغیر کسی صحیح دلیل کے محض وسوسہ، وہم اور شک کی بنیاد پہ اسے مشکوک اور حرام قرار دے دیتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، حالانکہ علماء نے، محدثین نے، مفتیان اعظام نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا ہوتا، یہ بندہ وسوسہ کی بنیاد کے اوپر اسے مشکوک قرار دے دیتا ہے یا اسے حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ انسانوں کی غلطی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی شک کی بنیاد پہ حلال چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شک کی بنیاد پہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو بندے کے پاس ٹھوس دلیل اور ثبوت ہونے چاہیے۔ اگر بندے کے پاس ٹھوس دلیل اور ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو بندہ کسی چیز کو شک کی بنیاد کے اوپر حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اس لیے یقین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں شک، وہم اور وسوسہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ انسان کو گناہوں کے وساوس آتے ہیں، تکبر کا وسوسہ، ریا کا وسوسہ، عجب، خود پسندی کا وسوسہ، حلال و حرام کے وسوسے، تو یہ وساوس اگر خود بخود آتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ملتا، قیامت کے دن پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جان بوجھ کے خیالات لاتا ہے تو اس کے اوپر گناہ ملتا ہے، پکڑ ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ ان خیالات کے اوپر جو شریعت مطہرہ کے اندر، نافرمانی کے اندر، گناہ کے زمرے کے اندر آتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی وعید ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی ہمارا وساوس کے اوپر بیان تھا اور آج بھی وساوس کی چند قسمیں، ان کے حکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ کل بھی وساوس کے جو پاکی ناپاکی کے حوالے سے وساوس آتے ہیں، اور اسی طرح وضو کے بارے میں، استنجا کے بارے میں وساوس آتے ہیں، تو انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر انہیں بیان کیا جائے گا۔ لیکن کل کا بیان ہمارا انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے ہوگا، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کل 6 بجے آن لائن بیان ہوگا، اور اس بیان کا عنوان ہے خاوند کی وفات کے اوپر بیوہ عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو خواتین سے درخواست ہے یا مرد حضرات سے بھی درخواست ہے کہ شام 6 بجے والا بیان بھی سنیں، تاکہ گھروں کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے تو بندہ خواتین کو بتا سکتا ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کون کون سے اعمال کرنے ہوتے ہیں، اور رات والے بیان کے اندر بھی شریک ہوں، تاکہ یہ خیالات، وہم اور وساوس ہے، شک ہے، اس کی مکمل تفصیل ہمیں معلوم ہو جائے اور پھر ہمارے لیے ان چیزوں سے بچنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گندے خیالات، گندے وساوس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔